نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية۔ اللہ رب العزت نے اس پوری آیت مبارکہ میں اور اسی طرح اس سے ساتھ والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جب کوئی معاملہ ادھار کیا جائے تو اس کے بارے میں خاص ہدایت فرمائی ہے۔ ہدایت یہ فرمائی ہے کہ جب کوئی معاملہ ادھار کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے لکھ لو، اور لکھنے والا کاتب وہ بھی وہ آدمی ہونا چاہیے جو عادل ہو، تاکہ لکھنے میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، لکھنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، لکھنے کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اور فرمایا کہ تحریر وہ آدمی لکھوائے جس کے ذمہ دین ہے، جس نے دوسرے کا قرض دینا ہے، جس نے اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے، جس نے مبیع سپرد کرنی ہے، جس کے ذمہ دین ہے، وہ آدمی لکھائے۔ اگر سمجھ پہلے دیا جا چکا ہے، جیسے بیع سلم میں ہوتا ہے، بیع سلم میں کیا ہوتا ہے؟ مبیع مؤجل ہوتی ہے حمزہ کے ساتھ، بعد میں دی جاتی ہے، مگر ثمن معجل ہوتا ہے، ثمن پہلے دے دیا جاتا ہے۔ تو یعنی جس کے ذمہ کوئی چیز ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھائے۔ اگر وہ نہیں لکھا سکتا، وہ بچہ ہے یا سٹھیایا ہوا بوڑھا ہے جس کی عقل کمزور ہے، یا وہ آدمی کاتب کی زبان نہیں جانتا، تو ان صورتوں میں یا وہ بیوقوف ہے، تو ان صورتوں میں جو ولی ہے وہ لکھوائے۔ اگر کوئی بیوقوف ہے تو اس کا ولی، یا بچہ ہے اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا ولی جس کا بڑا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، باقی یہ کام بھی وہی کرے گا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو زبان نہیں جانتا تھا تو وہ اپنا وکیل پیش کر دے، وہ لکھوا دے۔ اور لکھنے والے کے لیے بھی اللہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ کمی کوتاہی نہ کرے، اور اس کو بھی کہا ہے کہ اللہ سے ڈرے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ جو اہم احکامات ہوتے ہیں ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو۔ اصل چیز یہی ہے اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف، کہ آخرت میں یہ دنیا چند روزہ ہے، آخرت میں ان تمام معاملات کا جن میں کمی بیشی کر کے کسی کا حق ضائع کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رکتا ہے، آخرت میں جواب دینے کی وجہ سے کسی کا حق نہیں مارتا۔ یہ مسلمان کے اسلام کا، ایمان کا یہ تقاضا ہے، تو مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر فرمایا ساتھ ساتھ گواہ بھی بنا لو، تحریر بھی لکھو اور ساتھ ساتھ گواہ بھی بنا لو۔ اور گواہوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ فرمایا من رجالکم، اس سے معلوم ہوتا ہے تمہارے مردوں میں سے ہو، تم میں سے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ اور ممن ترضون من الشہداء، یہ فرمایا کہ تم جن کی گواہی کو پسند کرتے ہو، یعنی وہ گواہ دینے والے عادل ہونے چاہیے، ایسے نہ ہو کہ فاسق فاجر لوگ ہوں، اور ایسے لوگ نہ ہوں
جن کا پیشہ ہی گواہی دینا ہو، جیسا کہ آج کل بھی عدالت میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو گواہی دیتے پھرتے ہیں، وہ لوگ نیک نہیں ہوتے، وہ پیسہ لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ عدالت کا سارا مدار، سارا نظام گواہی پر ہے، تو اس لیے گواہ وہ ہونے چاہیے جو سچے ہوں، عادل ہوں، نیک ہوں۔ تو اگر دو مرد نہ ملیں تو فرمایا ایک مرد دو عورتیں، صرف دو عورتوں کی گواہی کافی نہیں، فرمایا ایک مرد دو عورتیں، اس لیے کہ عورتوں میں اگر کوئی ایک عورت بھولے گی تو دوسری یاد کروا دے گی کہ مسئلہ اس طرح ہے، اس طرح بات ہے، اس طرح گواہی دینی ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہے جب معاملہ کوئی اس میں ادھار کیا جائے، کسی کے ذمہ ادھار ہو۔ اگر دونوں کے ذمہ ادھار ہے تو یہ بے نہیں ہوتی، اسے بے الکالی بالکالی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے ذمہ بھی ادھار ہے، اس کے ذمہ بھی ادھار ہے، نہیں، ایک طرف سے نقد ہونا چاہیے، دوسری طرف سے ادھار ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اور بیع السلم میں خاص طور پر اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ بیع السلم میں مشتری ہے، وہ نادار ہوتا ہے، یہ نادار لوگوں کی، غریب لوگوں کی بیع ہوتی ہے۔ وہ کسی سے پیسے لے لیتا ہے کہ میں اپنی ضرورت میں خرچ کر لوں، جب ہمارا غلہ آئے گا یا ہمارے جو یا کھجوریں یا چھوارے جو بھی اس کا غلہ ہوگا، جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو وہ دے دیں گے۔ بیع کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ سستا مل جاتا ہے، مشتری کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو جو پیسے پہلے دے رہا ہے، اس میں چونکہ ثمن معجل ہوتا ہے، مشتری کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پیسے جلدی مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ نادار ہوتا ہے، اپنی ضروریات کے اندر وہ خرچ کر لیتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اس میں اجازت ہے، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معدوم چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، بیع سلم ہو جاتی ہے، مگر اس میں اجازت ہے، باقی چیزوں میں اجازت نہیں ہے۔ معدوم چیز کی بیع، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ کرو جس میں ادھار ہو تو اس معاملے کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بھی نیک آدمی، عادل آدمی ہونا چاہیے۔ اور تحریر کون لکھوائے؟ فَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے، تاکہ اس کی طرف سے اس کا اقرار ہو جائے۔ اور پھر صرف تحریر کافی نہیں ہوتی، یہ حجت شرعیہ بھی نہیں ہے جب تک گواہ ساتھ نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ دو آدمیوں کی گواہی بھی ساتھ لکھ لی جائے، گواہ بھی بنا لیے جائیں، تاکہ موقع پر یہ کام آ سکے۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جس میں پریشانی ہو تو یہ گواہ اور یہ تحریر جو ہے وہ کام آ سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات سے اس کی تلقین کی ہے، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اس کی تلقین ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو، الی اجل مسمى، جب تم آپس میں وہ معاملہ کرو جس میں کسی کے ذمہ بدین دین آتا ہو، قرض آتا ہو، الی اجل مسمى، متعین مدت تک، یعنی یہ ضروری ہے کہ معاملے میں مدت بھی متعین ہونی چاہیے، دن متعین ہو، مہینہ متعین ہو، سال متعین ہو، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اگر متعین نہیں کریں گے تو جھگڑا ہوگا۔ فرمایا فَاكْتُبُوا، اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ تمہارے درمیان کون لکھے؟ کاتب بالعدل، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ لکھنے والے کو کاتب کہتے ہیں، کتابت سے ہے تو لکھنے والا جو ہے وہ اس کو انصاف سے لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے کاتب اس بات سے کہ وہ اسے لکھے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسے کہ اللہ نے اسے سکھلایا، چاہیے کہ وہ اسے لکھ لے۔
اللہ نے جیسے اس کو سکھلایا ہے اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اسی طرح یہ بھی اللہ کے بندوں کو انکار نہ کرے، بلکہ ان کو ضرورت ہے تو اس کو لکھ کر دے دے۔ آگے اس کے بارے میں مزید احکامات اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں۔ بل یملی للذی علیہ الحق، اور یملی الاملاء فرمایا لکھوائے وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے، بل یتق اللہ، اور اللہ سے ڈرے، بل یتق اللہ ربا، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اپنے رب سے، یعنی یہ معاملہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس میں کمی کوتاہی نہ کرے، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں سے کسی چیز کی کمی نہ کروائے۔ جو آدمی جس کے ذمہ حق ہے جب وہ لکھوائے تو اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرتا رہے، اس لکھوانے میں کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ اگر پھر وہ جو لکھوانے والا ہے جس کے ذمہ حق ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے سفیہاً بیوقوف ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے کمزور ہے، فرمایا او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں کروا سکتا، نہیں لکھوا سکتا، جس کے ذمہ حق ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہے، وہ بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا بچہ ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو فرمایا اس کا ولی لکھوا دے۔ اور اس کو بھی فرمایا کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھاؤ۔ ابھی فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 آدمی نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو پھر فرمایا ایک آدمی اور 2 عورتیں ان میں سے شہداء میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، گواہ میں سے اس کو جس کو ترضون، فرمایا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ کس کو پسند کرتے ہو؟ اس کو جو عادل ہو۔ کوئی فاسق فاجر کو، دھوکے باز کو پسند کرتا ہے کہ گواہ بنے؟ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروائے۔ اس لیے فرمایا 2 عورتیں ہوں، اگر ایک بھول گئی دوسری کہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا معاملہ ہے، تو اس کو یاد کروا دے گی۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ جب شہداء کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اس لیے کہ اگر شہداء انکار کریں گے کہ ہم گواہی نہیں دیتے تو یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرح فیصلہ ہوگا؟ یہ ایک عوامی خدمت ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، ان کی حفاظت گواہی کے ساتھ ہے۔ تو اگر شہداء انکار کر دیں گے تو پھر یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ شہداء کو چاہیے کہ انکار نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جسے ہم معاہدہ کہتے ہیں، اس کی اقرار نامہ کہتے ہیں، ایک تحریر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی کسی کے ذمہ کوئی دین ہو، کوئی قرض ہو، اس نے دینا ہو، تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کی مدت کے ساتھ لکھ لیا کرو، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کو لکھ لیا کرو بلکہ اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی تحریر جو ہے اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کریں گے۔ گواہوں کے بارے میں بھی دوسری مجلس میں بتائیں گے کہ گواہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات فرمائی ہیں، قاتل کے بارے میں کیا ہدایت فرمائی ہیں، اور مزید بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے۔ تو صرف تحریر جو ہے حجت شرعیہ نہیں ہے، اس کے ساتھ گواہی بھی ضروری ہے۔ تو گواہ کے لیے کیا ہے؟ وہ مسلمان ہو، عادل ہو، تو دو مرد ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، ان کی گواہی بھی ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صرف تحریر کافی نہیں، تحریر بھی ضروری ہے۔ جب معاملہ ادھار ہو اس کو لکھا جائے، اور لکھوائے کون؟ جس کے ذمہ دین ہے وہ لکھوائے، جس کے ذمہ حق ہے وہ لکھوائے۔ تو تحریر ضروری ہے، وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہے، اور تحریر کے ساتھ ساتھ گواہی بھی ضروری ہے کہ گواہ بھی عادل قسم کے گواہ ہونے چاہیے، جو جب ضرورت پڑے تو وہ اس بات کو ثابت کر سکے کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا ہے اور اس طرح معاملہ ہوا ہے۔
تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.